نہ دینا، اس سے نقصان کس کو ہونا تھا؟ مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو نہیں ہونا تھا، پاکستان کو نقصان ہونا تھا. اور پاکستان کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے، مگر شاید عمران خان صاحب کی ذات جو ہے نا اس سے ایگزمپٹڈ ہے. سو میں موقع، دل تو بہت باتیں کرنے کا ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کبھی موقع نہیں ملتا، مگر یہاں جو موقع مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کو توفیق دے کہ یہ جس مشن پہ چلے ہیں وہ مشن پوری کریں. ہمارا تو وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، میں تو ان سے بھی کئی سال بڑا ہوں. میں تو خود سوچتا ہوں کہ اب سیاست میں عزت نہیں رہی، اب سیاست میں گالم گلوچ کا جو کلچر آیا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تربیت نہیں تھی. یہ ان کے بزرگوں کی تربیت ہو سکتی، ہماروں کے نہیں تھی. بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. میں اب محترمہ صبا صادق صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آج کے موقع کی مناسبت سے ایک قرارداد ایوان میں پیش کریں. محترمہ صبا صادق ایم پی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ جمہوری ایوان، میں یہ قرارداد آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ جمہوریت پر بار بار شب خون ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ایک مضبوط جمہوری نظام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر میثاق جمہوریت کا جو اجرا کیا تھا وہ اب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت، جو اس وقت ہمارے ملک کی سب سے بڑی ضرورت اور اس کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام جمہوری قوتیں متحد ہوں، تاکہ پاکستان ایک بار پھر سے ایشیا میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے اکنامک ٹائیگر کے طور پہ آگے بڑھے اور تمام معاشی اور سیاسی مسائل کا حل ہمیں سب کو مل جل کر بیٹھ کے کرنا چاہیے. کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ جزاک اللہ. بلا تاخیر، کیونکہ وقت کی بھی پابندی اور بندش ہے اور ہم اپنے مقررین کو پورا سننا چاہتے ہیں، تو محترم حامد میر صاحب آپ کی تالیوں کی گونج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خواجہ آصف صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب، رانا مشہور صاحب، معزز خواتین و حضرات، خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں بہت سی ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے یقیناً مجھے اب یہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور کیونکہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ قیام پاکستان کے بعد جب تک وہ زندہ رہے تو سوائے ایک چھوٹے سے عرصے کے جب حسین شہید سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ 11 مہینے کا وقت تھا، وہ اس میں وہ اپوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ ان کی پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، لیکن وہ اس 11 مہینے میں بھی وہ اپوزیشن ہی کا کردار ادا کرتے رہے. تو یہاں پہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس قرارداد کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے، تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا جو سعد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اور سچ صرف عمران خان کے بارے میں نہیں بولنا، اپنے بارے میں بھی بولنا ہے. یہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ذکر ہوا کہ ان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، بالکل ہے،
لیکن رانا مشہود بھائی دیکھیں کہ جب آپ نے مثال دینی تھی تو آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی مثال دی. کاش کہ یہ جو سامنے بہت سے سیاسی کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی مثال آپ کو مل جاتی.